अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत अवाम को हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। वज़ीर आज़म कहते हैं अवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। PTI हुकूमत का खात्मा जमहूरी अमल था, ये असल तब्दीली है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं वक्त के आमिर, फ़रौन और जालिम के खिलाफ जो निकलते हैं वही कामयाब होते हैं। चीनी काफिले को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम, खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। तर्जुमान CTT के मुताबिक गिरफ्तार खातून का ताल्लुक इसी ग्रुप से है जिसने कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला किया था। पाकिस्तानी कोहपेमा शेरोज़ काशिफ ने एक और चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। शेरोज़ के वालिद सलमान काशिफ ने लॉर्ड से समिट सर करने की तस्दीक करते हुए इसे बहुत बड़ा कारनामा करार दे दिया। डॉलर की परवाज़ रुक न सकी, डॉलर की कीमत 194 रुपये तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी बड़ी मंदी का रुझान गालिब हो गया। सरकारी स्कीम के तहत 32,453 अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। असद महमूद कहते हैं गुज़िश्ता 2 साल कोरोना की वजह से हज इंतहाई महदूद कर दिया गया था। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में आम इंतखाबात, लाखों लोगों की वोटिंग में अदम दिलचस्पी। इलेक्शन ओंटारियो के मसले को हल करने के लिए अहम इक़दामात। वीकेंड पर कनाडा भर में गैस की कीमतों में इजाफा जारी रहा। टोरंटो में गैस की कीमतें $200 से तजावुज़ कर गईं। माहिरीन का कार्बन टैक्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा। ओंटारियो की NDP पार्टी का बजट खसारे को बढ़ाने का फैसला, गैस टैक्स में कटौती भी मनसूख कर दी। साबिक लिबरल हुकूमत के मुफ्त पोस्ट सेकेंडरी ट्यूशन प्रोग्राम को बहाल करने का वादा। अमेरिका में चर्च में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 5 जख्मी। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। फिनलैंड और स्वीडन का रूस के इंतबाह के बावजूद नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान। यूक्रेन में रूसी फौज के हमले में फौजी अड्डा तबाह। रूस की डॉनबास पर मुकम्मल कब्जे के लिए पेशकदमी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदी गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम की जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आवाम को हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों को गंदम की खरीदारी के अहदाफ पूरे न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि आवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी, किसी किस्म की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आटे की फराहमी में हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करें। बरामदी गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम की जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमत सियासत से बालातर होकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी आटे की फराहमी के लिए मुकम्मल ताउन यकीनी बनाएगी। आवाम की खिदमत हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अवामी मार्च जब निकाला था तो वज़ीर आज़म इक़्तिदार के नशे में बेहोश था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि PTI हुकूमत का खात्मा जमहूरी अमल था। ये साजिश व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस में हुई। ये असल तब्दीली है। आवाम अब उनके साथ नहीं। इमरान खान 2018 में सिलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में आए थे। सिलेक्टेड को घर भिजवाना पूरे मुल्क की जीत है। कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमने सिलेक्टेड को कभी कबूल नहीं किया। जमहूरियत की जीत हो चुकी है, सिंध की जीत हो चुकी है, पाकिस्तान की जीत है। आपने ज़ियाउल हक का मुकाबला किया, MRD की तहरीक से आमरीत का खात्मा किया। आंखों में आंखें डालकर नालायक को कहा कि इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हो। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड को मुल्क पर मुसल्लत किया गया था। जयालों ने आमिर मुशर्रफ को भी घर भेजा। सेनेट इलेक्शन में हमने यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया।
ان کا کہنا تھا کہ آپ کے خلاف سازش وائٹ ہاؤس میں نہیں بلاول ہاؤس میں ہوئی۔ سلیکٹڈ کہتا ہے یہ بیرونی سازش تھی، یہ بیرونی سازش نہیں قانونی عمل تھا، یہ بیرونی سازش نہیں جمہوریت کی کامیابی ہے۔ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، جدوجہد جاری رکھی۔ عوامی مارچ جب کراچی شہر سے شروع ہوا تو عمران خان کو وارننگ دی تھی، کہہ دیا تھا کہ جیالے میدان میں نکلے ہیں، اسلام آباد پہنچنے سے قبل اپنی اسمبلی ختم کرے۔ جمہوری طریقے سے غیر جمہوری سلیکٹڈ کو گھر بھیجا، ہم نے عدم اعتماد کا اعلان کیا اور جمہوری طریقے سے اس کو گھر بھیج دیا۔ عوامی مارچ جب نکالا تو وزیر اعظم اقتدار کے نشے میں بے ہوش تھا۔ ہمیں یقین دلا دو کہ یہ سلیکٹڈ والا نظام ختم ہے، اور ہاں ہم آپ کا مقابلہ پہلے بھی کر چکے ہیں، آج بھی کرنے کو تیار ہے۔ ہم نے آپ کو بائی الیکشنز میں شکست دلوایا جب آپ کا حکومت بیٹھا ہوا تھا، ہم نے آپ کو سینٹ میں شکست دلوایا جب آپ پورا طاقت کے نشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سی ٹی ڈی اور ویمن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سی پیک روٹ پر چینی قافلے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کی گئی خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سی ٹی ڈی اور وومن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سی پیک روٹ پر چینی قافلے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کی گئی خاتون خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق تربت سی ٹی ڈی اور وومن پولیس نے خفیہ اطلاع پر ہوشیاب میں آپریشن کے دوران خودکش بمبار خاتون کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹر برآمد ہوئے ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام نے بتایا کہ خاتون کا تعلق کالعدم تنظیم BLA مجید بریگیڈ سے ہے۔ دہشت گردوں کی جانب سے تیار خودکش بمبار خاتون سی پیک روٹ پر چینی قافلے کو نشانہ بنانا چاہتی تھی اور گرفتار خاتون کا تعلق اسی گروپ سے ہے جس نے کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کیا تھا۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار کے نیٹ ورک کو پکڑنے کے لیے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ 26 اپریل کو کراچی یونیورسٹی میں چین کے اساتذہ کو لے جانے والی وین کو خودکش بمبار نے دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 3 چینی باشندے اور ایک پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا تھا۔ واقعے کے بعد تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ خودکش بمبار شاری بلوچ نامی خاتون تھی۔ بم دھماکے کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری رہیں اور متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے جانے والوں میں خودکش بمبار خاتون کے شوہر کے قریبی دوست بھی شامل ہیں۔ دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما شیروز کاشف نے 8516 میٹر اونچی چوٹی لوسٹے پر بھی پاکستانی پرچم لہرا کر تاریخ رقم کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما شہروز کاشف نے 8516 میٹر اونچی چوٹی لوٹسے پر بھی پاکستانی پرچم لہرا کر تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان کے شہروز کاشف 8000 سے زائد میٹر بلند 4 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے 20 سالہ کوہ پیما نے صبح 6:05 پر لوٹسے چوٹی سر کی۔ شہروز کے والد سلمان کاشف نے لوٹسے سمٹ سر کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے بہت بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ اس سے قبل شہروز کاشف براڈ پیک، ماؤنٹ ایوریسٹ، K2 اور کنچن جونگا کی چوٹیاں بھی سر کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ شہروز 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کرنے والے چوتھے پاکستانی ہیں۔ دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما سے قبل محمد علی ستپارہ، حسن ستپارہ اور سرباز علی بھی 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کر چکے ہیں۔ وطن واپسی سے پہلے شہروز کا ایک اور چوٹی سر کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ گزشتہ دنوں شہروز کاشف کے والد نے ایک انٹرویو میں حکومتی سپورٹ نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کامیابیوں کا کریڈٹ سب لیتے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے جو سپورٹ ملنی چاہیے وہ کوئی نہیں کرتا۔ انٹر بینک میں ڈالر ریٹ بڑھ کر 194 روپے تک پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان دیکھا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران بڑی مندی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس 1100 پوائنٹ سے زائد گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر ریٹ بڑھ کر 194 روپے تک پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان دیکھا گیا۔ 1100 سے زائد پوائنٹس کی کمی سے 100 انڈیکس 42,424 پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب امریکی ڈالر ایک مرتبہ پھر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 47 پیسے اضافے سے 194 روپے پر ٹریڈ کرنے لگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 1.57% کمی سے قیمت 108.8 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت
میں 1.73% کمی سے فی بیرل قیمت $109.6 ہو گئی۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کہا کہ رواں سال بھی حج کی تیاریوں کے لیے انتہائی کم وقت ملا ہے، جبکہ اس دوران 63,604 حج درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کہا ہے کہ سرکاری اسکیم کے تحت 32,453 افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ وفاقی وزیر مولانا عبدالواسع کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مولانا اسد محمود نے کہا کہ گزشتہ 2 سال کورونا کی وجہ سے حج انتہائی محدود کر دیا گیا تھا۔ رواں سال بھی حج کی تیاریوں کے لیے انتہائی کم وقت ملا ہے۔ 63,604 حج درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ حج اخراجات زیادہ ہونے کے باعث بھی کم درخواستیں موصول ہوئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کامیاب امیدواروں کو بذریعہ SMS آگاہ کیا جائے گا اور اندازی کے ذریعے 32,453 افراد حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ سرکاری سطح پر 1,000 افراد کا خصوصی کوٹا الگ سے رکھا گیا ہے۔ عازمین کے 26,960 گروپ بنائے گئے ہیں۔ عازمین حج کے لیے اپنا ذاتی اسمارٹ فون لے جانا لازمی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔